سورۃ النساء مدنیہ۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے۔ وَهِيَ 177 آیہ 177 آیتیں ہیں۔ و24 رکوعاً اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک ہی جان سے، ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھیلا دیے ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ جن کا نام لے کر، جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو اور صلہ رحمی کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگران ہے، اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے اور خواتین کے نام پر گویا کہ یہ سورت اتری ہے۔ امرأۃن ایک عورت کو کہتے ہیں، نساء اس کی جمع ہے، بہت ساری عورتوں کو کہتے ہیں، تو یہ سورۃ النساء ہے۔ اور آگے بار بار اس سورت میں نساء کا لفظ آ رہا ہے، جیسا کہ پہلی آیت مبارکہ ہی میں رجالا کثیرا ونساء خود نساء کا لفظ موجود ہے، تو اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ اور انشاءاللہ جیسے یہ سبق آگے چلے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں بہت ہی اہم احکامات ہیں۔ احکامات سے بھری ہوئی صورتوں میں سے ایک یہ صورت مبارکہ بھی ہے، معاشرتی اعتبار سے اور دیگر حقوق کے اعتبار سے ایک انتہائی اہمیت کی حامل یہ صورت ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کا اختتام تقوی پر ہوا تھا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس صورت کا آغاز وہ بھی تقوی سے ہوا، اور اس سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ لفظ تقوی لایا گیا، جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ تقوی متقی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے احکامات ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا، جیسے پچھلی سورہ مبارکہ میں غزوات کا ذکر تھا، جہاد کا ذکر تھا، اور دیگر اہم امور کے بارے میں وہاں پر بحث تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں ایسے حقوق کا زیادہ بیان ہے جو قانون کے دائرے میں نہیں آتے ہیں، یعنی وہاں کوئی ظاہری قانون ہر وقت کسی کا نہیں چل سکتا ہے، بالخصوص ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا، جیسے یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، اور اسی طرح دیگر جو حقوق ہیں جو بعض تو بزور طاقت حکومت دلوا سکتی ہے، لیکن بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حکومت اپنے دباؤ سے جب ایک آدمی کا دل ہی نہ ہو تو نہیں منوا سکتی ہے، جیسے اولاد اور والدین کے آپس کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، یتیم بچوں کے حقوق ہیں۔ تو ایسے حقوق کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں تفصیل کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا، بہت تفصیل کے ساتھ۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے پہلی، اس آیت مبارکہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اندر یہی پیغام تھا۔ آج بھی یہ آیت کریمہ پڑھنا مسنون ہے کہ دیکھو، ایک تو یہ بتایا گیا کہ سب انسان جو ہیں وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو لہٰذا برتری کا اور کسی کی نیچا کرنے کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اور دوسری یہ بات ارشاد فرمائی گئی
کہ دیکھو میاں بیوی کے رشتے کو چلانے والی جو چیز ہے وہ تقوی ہے۔ ظاہری طور پر جرگوں میں یا قانون کے دائرے میں کتنی ہی پابندیاں اور مراعات کیوں نہ لکھوا دی جائیں، ذمے لگا دی جائیں، لیکن جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو وہ کما حقہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس آیت کریمہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، جن کو ان کی اہلیہ بنایا۔ اس میں بھی ایک باریک اشارہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قائم ہونے والا رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا اور اس کے بعد پھر ان سے آگے اولاد چلی، اور دنیا میں بھی آخر میں میاں بیوی رہ جاتے ہیں۔ عام دستور یہی ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، بچیاں بڑی ہو گئیں اور وہ اپنے اپنے گھروں کو انہوں نے آباد کر لیا، پھر میاں بیوی ہی اکیلے رہ جاتے ہیں، پھر آنا جانا بچوں بچیوں کا لگا رہتا ہے، اور پھر جنت میں ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، یعنی وہاں بھی جو رشتہ ہوگا وہ میاں بیوی والا ہوگا۔ تو یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل رشتہ ہے، اور ابتدا بھی اسی سے ہوئی اور آخر میں بھی یہی رشتہ باقی بچے گا، یعنی جنت کے اندر بھی میاں بیوی ہی آپس میں میاں بیوی ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈر کر اس رشتے کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اس رشتے کا سوال بھی ہوگا۔ میاں بیوی نے، شوہر نے زیادتی کی ہوگی تو بیوی سے بدلہ ہوگا، بیوی نے زیادتی کی ہوگی تو شوہر سے بدلہ ہوگا، اور آخر سے پھر یہی فرمایا گیا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اللہ کا واسطہ دیتے ہو اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ اگلا آدمی بھی تمہاری قسم پر اللہ کے نام پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو جس اللہ کا نام لے کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، جس اللہ کا نام لے کر سوال کرتے ہو، جس اللہ کا نام لے کر رشتوں کو جوڑتے ہو، جس اللہ کے نام سے یہ آپس میں غیر محرم ایک ہو جاتے ہیں ایک ایجاب و قبول کے ذریعے، تو اللہ فرماتے ہیں اس اللہ سے ڈرو بھی تو صحیح جس اللہ کے نام کے ساتھ تمہاری پوری زندگی وابستہ ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ تم پر نگہبان ہے۔ یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے، ارحام کا لفظ یہاں پر آیا ہے کہ صلہ رحمی، تو صلہ رحمی کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، اور دیکھیے نماز پڑھنا آسان ہے نسبتاً، روزہ رکھنا بھی آسان ہے، اور حج عمرہ کرنا بھی آسان ہے، تسبیحات کرنا بھی آسان ہے، لیکن رشتوں کو نبھانا مشکل ہے۔ وہاں انسان کے جذبات آڑے آ جاتے ہیں، خاندان آڑے آ جاتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں میرے اوپر فلاں کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے، بیوی کو پتہ ہے میرے ذمے شوہر کے یہ حقوق ہیں، اولاد کو پتہ ہے میرے ذمے والدین کے یہ حقوق ہیں، والدین کو پتہ ہے اولاد کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، لیکن بہت سارے ہم میں سے ان معاملات کے اندر کمزوری دکھاتے ہیں۔ نماز پڑھ لیں گے لیکن ایک دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، وہاں وہی ہماری جاہلیت والی ضد اور انا آڑے آ جاتی ہے۔ اس لیے صلہ رحمی کے بڑے فضائل ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اللہ کے لیے خود کو مٹا دینا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتوں کے تقدس کا خیال کرے۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اہمیت کا حامل جو اس آیت میں اشارہ بھی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو ہمارے ذمے کسی کا حق باقی نہ رہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی، دیکھو آخرت میں تو اجر ہے ہی ہے صلہ رحمی کا، اللہ کی رضا تو ملے گی، جس کے لیے ہم دنیا میں ہر وقت کوشاں ہیں، فکر مند ہیں، وہ رزق کی کشادگی ہے، عمر کی درازگی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم صلہ رحمی کرو، عمر بھی دراز ہوگی اور تمہارے رزق میں بھی اللہ کشادگی عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا اور آخرت کی سعادتیں گویا اللہ نے صلہ رحمی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام
رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہود کے بڑے عالم تھے، جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا سب سے پہلے جو کلمات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے کانوں میں پڑے وہ یہی کلمات تھے۔ حضور فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ حضور فرما رہے تھے سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم کا کثرت سے ماحول بناؤ، اور لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤ، آپس میں صلہ رحمی کرو، اس وقت میں نماز پڑھو جب کہ عام لوگ سو رہے ہوں، یعنی رات کی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو تو اپنے رب کی جنت میں بڑی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا تو فوراً فرمایا لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، یہ تو جھوٹے شخص کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اوپر سے جب یہ کلام سن لیا تو اور بھی دل کے اندر جاذبیت پیدا ہو گئی کہ یہ نبوت ہی کا کلام ہو سکتا ہے کہ لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اس وقت میں نماز ادا کرو جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو کتنی شدت سے بیان فرماتے تھے، اور دیکھیے صحابہ کرام اپنے جذبات کو اللہ رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے نا۔ تو جس طرح پیارے آقا فرماتے ہیں نا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تو کوئی آدمی تم میں سے اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں۔ تو اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے، تب انسان دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باندی تھی، اس کو آزاد کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ ہوا، حضور نے فرمایا اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں زیادہ ثواب ہوتا، یعنی غلام بھی آزاد ہو جاتا اور تمہیں صلہ رحمی کا بھی اجر مل جاتا۔ اور اسی طرح یہ جو صلہ رحمی ہے اس کو صدقہ بھی کہا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی جو ہے اس کے بارے میں شدید وعیدیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، صرف قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہوگا۔ تو اس لیے صلہ رحمی کو ہم نے نبھانا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، اور اپنے احساسات کی قربانی دے کر دوسروں کے حقوق کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ یہی قرآن و سنت کی تعلیمات بھی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا حضرت حوا، اور پھر ان کے ذریعے سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر سوال کرتے ہو، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور صلہ رحمی کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے، یعنی تمہارے ظاہری اعمال کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کے ارادوں سے بھی وہ باخبر ہے۔ اگر کسی شرم کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے، یا کسی اور نیت سے اگر کوئی کام کریں گے دین کا، تو اللہ تو دلوں پر نظر رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو گویا اخلاص والے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جو بھی ہم کام کریں، صلہ رحمی کریں یا دیگر معاملات شریعت کے کریں، ان میں ہمارا مطمع نظر اور ہمارا مقصود اور مطلوب وہ اللہ کی رضا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نگران ہیں، نگہبان ہیں، دلوں پر اپنی نگاہ اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کے حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔